السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج بہت ہی اہم بات، اہم پیغام لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کو بغور سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو جلد سے جلد لوگوں تک آگے پہنچائیں کہ آج معلوم ہے لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں ابھی یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، بار بار اس کے تعلق سے علماء اکرام سے، ائمہ اکرام سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جمعۃ الوداع کیسے ادا کیا جائے گا، نماز عید الفطر کے تعلق سے کیا کیا جائے گا۔ تو ہمارے علماء اکرام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ محقق مسائل جدیدہ حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی جانب سے ایک فتویٰ حاصل ہوا ہے، تو لہٰذا اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس کو سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل کرائیں۔ ہر معاملے میں ہمارے علماء اکرام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالی عز و جل علماء اہل سنت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ تو آئیے کیا فرماتے ہیں۔ لاک ڈاؤن برقرار ہے تو جمعۃ الوداع اور عید کے لیے کیا کریں، جمعۃ الوداع اور نماز عید کی فضیلت و ثواب کیسے پائیں۔ نمبر 1، پہلے ایک ایمان افروز حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس ہوتے وقت جب مدینہ منورہ کے قریب آ گئے تو صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، مدینہ شریف میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں پر مقیم ہیں کہ تم لوگ جہاں جہاں بھی گئے وہ لوگ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے، یعنی نیت عبادت و ثواب عبادت میں وہ تمہارے ساتھ رہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ لوگ تو مدینہ میں ہیں، ہمارے ساتھ شریک عبادت کیسے ہو گئے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ لوگ مدینہ میں ہیں، انہیں تمہارے ساتھ آنے سے عذر نے، یعنی شرعی مجبوری نے روک رکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دل میں نیت عبادت ہو مگر مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے نہ کر سکے تو عبادت کا ثواب پائے گا۔ ظاہر سی بات ہے آج ہمارے آگے بھی مجبوری ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص عذر کی وجہ سے نیکیوں کے کام نہ کر سکے، حالانکہ اس کی نیت کرنے کی ہے، تو اس کے لیے ان نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص کی آنکھ لگ گئی، اس وجہ سے وہ صلاۃ اللیل نہ پڑھ سکے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کی نیند اس پر اللہ تعالی عز و جل کا صدقہ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ معذور یعنی عذر کی وجہ سے عبادت نہ کر سکے تو اسے عبادت کا ثواب ملے گا۔ آپ اور ہم اس سال کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے عذر کی وجہ سے جمعۃ الوداع اور نماز عید کی جماعت میں حاضری کی جو ہے وہ ہمیں سعادت نہیں ہم پا رہے ہیں، مگر خدائے کریم کے کرم کی بارش سے آپ فیضیاب ضرور ہوں گے۔ ہم وہاں حاضر بھلے نہ ہو پائیں گے، مگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ میرا مولا ہمیں اس کا ثواب گھروں پر ہی رہ کر کے ضرور عطا فرمائے گا۔ دوسری بات، جمعۃ الوداع کی فضیلت و ثواب سے سرفرازی، یعنی جمعہ کے بعد آپ حضرات تنہا ظہر کی فرض نماز اور سنتیں گھر میں پڑھیں، آپ کو ان نمازوں کا ثواب بھی ملے گا، ساتھ ہی عذر کی وجہ سے آپ کو جمعۃ الوداع کی جماعت میں حاضری کی بھی فضیلت حاصل ہوگی۔
اور اجر و ثواب بھی ملے گا، جیسا کہ یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت ہے۔ نماز تو وہی مقبول بارگاہ ہوتی ہے جو شریعت کی ہدایت کے مطابق ہو، اور جمعہ کے بدلے جو ظہر پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں شریعت کی ہدایت یہی ہے کہ تنہا تنہا پڑھے، جماعت سے نہیں۔ آخر جب شریعت طاہرہ اس پر راضی ہے کہ ہم تنہا تنہا پڑھیں تو ہم کو بھی اس پر راضی ہونا چاہیے۔ ہمیں تو حکم بجا لانے سے مطلب ہے، باقی اس کی حکمت اور اس کے راز صاحب شریعت کو معلوم ہے۔ نمبر 3، نماز عید کی فضیلت و ثواب سے سرفرازی، یعنی یوں ہی ہم لوگ لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کی وجہ سے نماز عید کی جماعت میں بھی حاضری سے محروم ہو رہے ہیں، مگر یہ صرف جسمانی حاضری سے محرومی ہے، کیونکہ نیت حاضری کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے فضل و کرم سے وہاں حاضر ہیں، اور ہمیں وہاں کی حاضری جماعت یعنی وہاں کی حاضری جماعت کا ثواب بھی پورا مل رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم گھر میں بھی نماز عید کے بعد کچھ عبادت کر لیں تو ہمارا ثواب انشاءاللہ تعالی عز و جل دوبالا ہو جائے گا، یعنی آپ کے علاقے کی مسجد یا آپ کے وہاں کی عیدگاہ کی جو نماز ہے جو چند لوگوں پر مشتمل ہوگی وہ ادا ہو جائے، تو اس کے بعد آپ حضرات جو ہیں اپنے گھروں پر جو ہے نماز عید کی جگہ پر آپ جو ہے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ اس کے بھی تعلق سے اس میں فرمایا گیا ہے، پہلی بات کہ در مختار اور بہار شریعت میں ہے کہ نماز عید کے بعد 4 رکعت نفل نماز گھر میں پڑھنا مستحب ہے۔ یوں بھی چاشت کے وقت میں 4 رکعت نماز پڑھنے کی احادیث نبویہ میں بڑی فضیلت آئی ہے، لہذا نماز عید کے بعد یہ 4 رکعت ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ گھر میں کوئی امام ہو تو مختصر جماعت کر سکتے ہیں، ورنہ تنہا تنہا پڑھیں کہ شریعت کو یہ نماز تنہا تنہا زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات یہ بھی اختیار ہے کہ آپ گھر میں 2 ہی رکعت پڑھیں کہ یہ بھی مندوب ہے، مگر 4 رکعت کی فضیلت 2 رکعت سے بہرحال زیادہ ہوگی۔ یہاں بھی تفصیل بالا کے مطابق جماعت سے یا تنہا تنہا آپ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتے، جب اپنے گھر واپس آ جاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ایسا ہی مزید اور کتابوں میں بھی ہے۔ اس طرح اس سال آپ کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نماز پر عمل کرنے کی سعادت مل رہی ہے، اور یہ سعادت بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ ہاں، سلام پھیرنے کے بعد دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں چاہے آپ تنہا نماز پڑھیں، جب آپ سلام پھیر لیں تمام گھر والے سبھی لوگ 34 بار، کم سے کم 34 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا جو ہے وہ ورد کریں، ضرور اس کو پڑھیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث نبوی میں اس کی فضیلت آئی ہے، دوسرے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عید کی نماز میں ہر رکعت میں 3 بار اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے، جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہے۔ آپ اس بڑائی کا اظہار اپنے گھر میں اس طرح سے کیجئے کہ جب آپ اپنے نوافل ادا فرما لیجئے تو پھر اس کے بعد آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر کا جو ہے وہ ورد ضرور کیجئے۔ نیت اس کی یوں کیجئے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت یا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے، منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے، دل میں اس کا پکا ارادہ ہی کافی ہے۔ اس نماز میں 6 زائد تکبیریں نہ کہیں، ہاں سلام کے بعد 34 بار اللہ اکبر ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے بعد خطبہ بھی نہیں،
البتہ نماز کے بعد گھر والوں کو دین کی ضروری باتیں بتائیں اور نماز کے بعد دعا ضرور کریں۔ ایک بات اور کہ عید بہت سادہ طریقے سے منائیں، دھلے ہوئے میسر آئیں کپڑے تو دھلے ہوئے ہی پہن کر کے اسی کو کافی سمجھیں، اور محتاجوں کی حاجت روائی کریں، خاص کر پڑوسیوں کی دل جوئی کی ضرور کوئی حالت صورت ایسی ضرور بنائیں کہ ان کی بھی دل جوئی ہو سکے۔ کہیں بھی بھیڑ بھاڑ لگانے سے گریز کریں، ضرور بچیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔